باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ سال کے دوران 25ویں اتوار کی عبادت کا پیغام ہے۔ پہلی تلاوت حکمت کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 12ویں آیت، پھر 17ویں سے 20ویں آیت۔ آؤ ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ لگائیں۔ پہلی تلاوت میں راست باز کو شریر آزماتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہم اسے سختی سے آزمائیں، اس کے صبر اور حلیمی کو آزمائیں، اور دیکھیں کہ خدا اس کی حفاظت کے لیے آتا ہے، خدا اسے بچاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کے لیے ایک پیشنگوئی ہے، اور تمام راست بازوں اور جو راستے پر نہیں چل رہے ان کے درمیان مسلسل ایک جد و جہد بھی ہے۔ مزمور 54 میں جماعتی جواب ہے، خداوند میری جان کا محافظ ہے۔ یعقوب کے خط میں سے دوسری تلاوت لی گئی ہے، جو کہ اس کے تیسرے باب کی 16ویں آیت سے چوتھے باب کی 3 آیت تک صلح کرانے والا جب صلح کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسا بیج بوتے ہیں جو صداقت کا پھل لائے گا۔ نعرہ حمد ہے، انجیل کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں بلایا تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جلال میں شرکت کریں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کے نامے باب کی 30ویں سے 37ویں آیت میں ابن انسان آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب کا خادم بنے۔ مرکزی پیغام فروتنی ہے، حلیمی ہے، اور جس کا نمونہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت اس بات کا اعلان کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی اذیت کی دوسری پیشنگوئی، خداوند یسوع مسیح کی اذیت کی یہ دوسری پیشنگوئی ہے آج کے انجیل مقدس میں، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ابن انسان آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد وہ تیسرے دن جی بھی اٹھے گا۔ تو ایک طرف خداوند یسوع مسیح خدا کی فرمانبرداری کا اعلان کرتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ جس بات کا مسیحا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے اور انسان کے لیے زندگی کی راہوں کو کھولے اور پھر جی بھی اٹھے۔ فتح کی بات بھی ہے، خداوند یسوع مسیح اپنی فتح کا اعلان بھی کرتے ہیں اور اپنے مشن کا اعلان بھی کرتے ہیں، مگر شاگرد اس میں زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ شاگرد جو ہے وہ اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، اور وہ راستے میں یہ بحث کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت خاص بات ہے، لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ یعنی یہ جو خداوند یسوع مسیح کا جو اب سفر یروشلم کی طرف جاری ہے، اس میں زیادہ تر خداوند یسوع مسیح اکیلے اپنے شاگردوں کے ساتھ رہتے تاکہ ان کو یہ بتا سکیں، ان کو اپنا منصوبہ بتا سکیں، ان کو اپنا آنے والے وقت کے بارے میں بتا سکیں، اور اسی لیے آج دوسری پیشنگوئی کی گئی ہے۔ مگر شاگرد اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ ان کی نظر میں مسیحا جو ہے وہ ایک بہت بلند مقام ہے، ان کی نظر میں مسیحا ایسا ہے جس کو کسی طرح بھی پکڑا نہیں جا سکتا، سزا نہیں دی جا سکتی، یا کسی کے بھی وہ تابع نہیں ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی حیثیت اور حقیقت کو اس وقت نہیں سمجھ پائے۔ بعد میں اس بات کو جانا بھی ہے، اور شاگردوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ جیسے مقدس متی کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تنہائی میں تیار کر رہے ہیں فروتنی اور حلیمی کے لیے، اور دوسری طرف شاگرد جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ جاننے کی، فیصلے کرنے کی کہ ہمارے عہدے کیا کیا ہیں، ہم میں سے سب سے بڑا کون ہے، سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے، اور اسی حساب سے وہ اس بات پر بحث کر رہے ہیں۔ لازماً یہ ایک بحث ہوگی جس میں وہ ایک تنظیم کے بارے میں یا ایک نظام بنانے کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، ہم میں سے اعلیٰ کون ہے، یسوع مسیح کے قریب زیادہ کون ہے، کون اس کا زیادہ پیارا ہے، کس کی وہ زیادہ بات مانتے ہیں، اور کون جو ہے وہ ان کے ہر وقت قریب رہتا ہے۔ تو یہ بحث جو ہے وہ جاری تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ جانتے ہوئے کہ وہ یہ بحث کر رہے ہیں، انہیں پوچھا کہ تم کیا بحث کر رہے تھے؟ وہ چپ رہے۔
مگر خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم میں جو بحث ہے کہ اول کون ہونا چاہتا ہے، تو جو اول ہونا چاہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ آخر بنے اور خادم بنے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا کا کلام لکھتا ہے کہ وہ مردوں میں سے پلوٹھا ہے، جی اٹھنے میں پلوٹھا ہے، کیونکہ وہ واحد ہے جس نے اپنے آپ کو انسانیت کے لیے دیا اور اپنے آپ کو پہلے پیش کیا۔ اور پھر سے ایک بار ہم مقدس متی کی انجیل کی طرف ہی جاتے ہیں، 20ویں باب کی 28ویں آیت میں، چنانچہ ابن انسان نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو خدمت کروانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے پیش کیا اور اپنے آپ کو بتھیروں کے بدلے میں فدیہ میں دے دیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نمونہ ہے بڑا ہو کر، اعلیٰ ہو کر، خدا ہو کر، فروتن ہونے کا۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا سامنا کرتا ہے پر فروتنوں کو فضل بخشتا ہے۔ اور فلپیوں اس کے 2 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسان کا مشابہ ہو گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح فروتنی کی ایک مثال ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں اور وہ اپنے شاگردوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ ایک چھوٹے بچے کو ان کے درمیان میں کھڑا کرتے ہیں اور پھر اسے گود میں اٹھا کر کہتے ہیں کہ جو میرے نام پر ایسے بچوں کو قبول کرے گا مجھے قبول کرتا ہے۔ یہ قبول کرنا کیا ہے؟ یہ قبول کرنا کسی بچے کی اڈاپشن کرنا نہیں ہے، کسی بچے کو جو ہے وہ لے لینا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنا بڑا ماننا ہے، بچے کو اپنے سے بڑا ماننا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے قریب ترین ہے۔ وہ بچہ جو ہے وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اب اس بچے کی فرما برداری کرنی ہے، اس بچے سے جو ہے سیکھنا ہے، اسے استاد ماننا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بچے کو قبول کرے گا تو مجھے قبول کرتا ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اپنے سے چھوٹے کو قبول کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، کیونکہ ساری ہماری کوشش، ساری انسان کی محنت، چاہے وہ کھیل میں بڑھتا ہے تو اس کی کوشش ہے کہ سب سے آگے جائے، اگر وہ کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کا یہ پلان ہوتا ہے، منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ مقام پر ہو، گھر بناتے ہیں تو دوسروں سے بہتر اور بڑا ہونا چاہیے، گاڑی لیتے ہیں تو دوسروں سے، اپنے ارد گرد جتنے بھی ہیں کم از کم ان سے ہم جو ہے وہ بہتر ہوں۔ ساری زندگی اسی دوڑ میں انسان رہتا ہے کہ کہیں میری بات مانی جائے، کہیں میں بات کروں تو میری بات کی اہمیت زیادہ ہو، تو اس کے لیے وہ کیا ہے، ساری جدوجہد کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جدوجہد جو ہے یہ ہمیں بڑا نہیں بناتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹا کرتی جاتی ہے۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں بڑا ہونا چاہتے ہیں تو اس کے نظام کو جاننا ہوگا، اور خدا کی بادشاہی کا نظام کیا ہے کہ ہم چھوٹے بنیں۔ بچوں کی خوبیوں کو ایک بار پھر دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس قدر سب کی بات مانتے ہیں، سب سے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، ان کا کسی پر اختیار نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی قوت فیصلہ نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ میں کسی طرح کی کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے سکیں، ان کے ہاتھ میں کسی طرح کو کوئی بچت نہیں ہے، کوئی گھر کا پیسہ نہیں ہے، نظام نہیں ہے، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ سب سے چھوٹے ہیں، ہر حکم انہوں نے ماننا ہے، ہر شخص جو ہے انہیں ڈانٹ سکتا ہے، انہیں کہہ سکتا ہے، اور ان کی اس حیثیت میں انہیں زیادہ اہمیت نہیں ملتی کہ وہ بڑے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان سے بھی اپنے آپ کو چھوٹا کرو۔ ایمانی لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہیں تو ان کو ہم جو بات کہتے ہیں وہ مانتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اگر ان کو ہم کسی بات کے لیے سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اور یہی خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فروتن کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوں گے، دوسروں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو ہی ہم خدا کی بادشاہی میں بڑے ہوں گے، تب ہی ہم خدا کی بادشاہی کے لائق بنیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح خود اپنا نمونہ دیتے ہیں کہ وہ خدا ہو کر فروتن ہوتا ہے، انسان کے معیار تک آتا ہے اور پھر انسانوں کے گناہوں کو اٹھا کر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ تو اس اعتبار خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غرور اور گھمنڈ کو چھوڑیں، کیونکہ غرور جو ہے وہ ہم خدا کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ یعقوب کہتا ہے کہ خدا مغروروں کا سامنا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غرور جو ہے وہ ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جس کے تحت ہم جو ہے وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، مانتے
اور منوانا چاہتے ہیں، مگر حلیم ہونا، فروتن ہونا جو ہے وہ ہمیں خدا کے فضل کو عطا کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر خدا ہماری جو کمزوری ہے اس کو قوت میں بدل دیتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔